السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع اول کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے اور ربیع الثانی اور ربیع الآخر بھی اسی مہینے کو بولا جاتا ہے۔ چوتھا مہینہ اسلامی تاریخ کیلنڈر کے حساب سے چوتھا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الآخر کا مہینہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو اس بات کی تعلیم تھی، ہدایت تھی کہ جب بھی چاند نکلے تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ عموماً چاند نکلنے کی دعا لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اس بات کا خاص خیال رکھتا ہوں کہ جب بھی چاند نکلنے کی خبر ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں۔ لہذا پہلی درخواست تو یہ ہے کہ چاند نکلنے کی دعا جو ہے آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا اسکرین پر جو دعا ہے آپ اس دعا کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے، اور اس دعا کو گھر کے لوگوں کو بھی پڑھوائیے تاکہ اس دعا کی جو فضیلت ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا جو فائدہ ہے آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو اور دوسروں کو بھی شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا نفع آپ کو بھی ہوگا۔ تو لہذا پہلے دعا جو ہے آپ لوگ پڑھ لیں، اور دعا آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے کر کے دعا کو آپ یاد بھی کر لیں، محفوظ بھی کر لیں۔ دعا کے الفاظ یہ ہے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ دعا ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر میں نے 2 مرتبہ پڑھا، لیکن دعا ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ربیع الآخر کے مہینے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خاص ہدایت یا کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے روح سے کوئی خاص عمل، کوئی خاص چیز جو ہے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جیسے مثال کے طور پر محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا، اس کے کچھ احکامات تھے، جیسے روزہ ہے، اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا تو اس میں بھی جو ہے روزہ رکھنے کا اور قربانی وغیرہ کا۔ تو بہرحال ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ ربیع الآخر کے مہینے سے متعلق جو ہے قرآن اور حدیث میں جو ہے کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص عمل جو ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں تو آئے دن جو ہے آپ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو آپ کو ملتی ہوں گی کہ جی پہلے ہفتے میں آپ یہ پڑھ لیجئے، تو اس کے شب میں یہ پڑھ لیجئے، تو اس دن میں یہ پڑھ لیجئے، تو رات میں یہ پڑھ لیجئے، بے شمار جو ہے آپ کو جو ہے وظائف وغیرہ ملیں گے۔ بہرحال میں ان تفصیلات میں نہ جا کر کے میں صرف آپ لوگوں سے اتنی درخواست کروں گا، دیکھیے دین ہمارے لیے وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جن چیزوں پر عمل کیا، یقیناً جو ہے وہی اصل ہمارے لیے دین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ سب نمازوں کا ثبوت جو ہے حدیث پاک سے ہے، تو ان سب نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے وظائف کے چکر میں آپ لگے رہتے ہیں تو دیکھیے افضل الذکر جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طریقے سے درود پاک کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن سے بڑھ کر کے کوئی ذکر تو ہے ہی نہیں۔ افضل الذکر ایک جگہ جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، جس کی وجہ سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے، جو عمل جو ہے صحابہ سے ثابت ہے، ہم اس کو کریں گے۔ اور ایسے سوشل میڈیا پر تو ہزاروں اس طرح کے آپ کو وظائف ملیں گے کہ آدمی سارا دن بھی کرے گا پھر بھی جو ہے وہ عمل جو ہے آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس چکر میں زیادہ نہ پڑے، جو قرآن اور حدیث میں جو چیزیں ہیں انہی چیزوں کو ہم فالو کریں اور اسی پر ہم عمل کریں، اور نہ کہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہاں تک آدمی جو ہے اس پر تذکرہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح بات